السلام علیکم دوستو، اب ہم پنچکی اورنگ آباد مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے جو صنعتی شہر ہے، تاریخی شہر ہے۔ صوفی اور سنت یہاں پر آئے اور انہوں نے دینی تعلیم دی۔ یہاں پر ابھی ہم محمود دروازہ جو یہاں پر موجود ہے اور اس کے نیچے خام ریور بہہ رہی ہے، آج بڑی خستہ حال میں ہے، بڑی گندگی اور بہت ہی کم پانی اس میں پایا جا رہا ہے۔ اور محمود دروازہ اس کے اوپری سطح پر ہے اور اس سے متصل پنچکی جو 300 سال قبل بابا شاہ مسافر ایک صوفی جنہوں نے یہاں پر آ کر اس کی تعمیر کی، اور یہ ایک معجزہ ہے جو جٹواڑہ پہاڑی کے بلندی سے، وہاں پہ جھرنوں سے یہ پانی یہاں تک لایا گیا۔ جٹواڑہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جو 15-20 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، لیکن جو پانی کے پلر ہے، جو پانی کے بمبے ہے، یہ ندی کے کناروں سے، جیسے ایسے سلسلے ہے ندی کے کناروں سے آتے ہوئے یہ پانی بلندی پہ آتے ہوئے یہ نچلی سطح پر ہے پنچکی جس پہ سے پانی گرتا ہے۔ اور یہ پون چکی یعنی پن چکی، پانی کی چکی جس میں آپ جو ہے تو ایک چکی ہے اس پر پانی گرتا ہے پنکھوں پہ، اور وہ چکی جس سے آٹا پیسے جاتا تھا، کنٹل 2 کنٹل، جو زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں تھی، تو اس کے ذریعے سے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، جو باہر سے مسافر آئے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ جیسے اورنگ آباد کا کھانا مشہور ہے، یہ فوجیوں کا، لشکروں کا، جیسے ترکی، ایران، افغانستان، یہاں کی دور دراز ملکوں کی فوج، مغل فوج اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کے آتے تھے، جو ایک طرح سے سب کے کھانے اور سب کی زبان الگ ہوتی تھی، تو یہ ایک زبان ان کے لیے اردو، ایک زبان جو لشکری زبان بھی کہلائی۔ اردو ایک عالم وجود بھی آئی، فارسی، ترکی، عربی، ہندی، ان سب کا مکس ایک لشکری زبان اردو کہلائی۔ اور یہ زبان کے علاوہ وہ پورے جو ان کے جو فوجی تھے اور ان کے جو کام کرنے والے تھے، جنرل کرنل، تو ان کے لیے غذا کا بھی انتظام ہوا کرتا تھا، اور وہ تھا نان خلیہ، یعنی ایک ایسی غذا جو سب کو پسند آئے اور سب آسانی سے اور وقتی طور پر وہ استعمال کر سکے، کیونکہ کبھی جنگ کی حالت میں ہوتی ہے فوج، تو آپ الگ الگ اقسام کے، ترکی والے کیا کھائیں گے، ایران والوں کی کیا غذا ہے، تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ ان کی زبانیں الگ الگ ہیں، زبان یار من ترکی نمی دانم نمی دانم، ایک چہرے کے اتار چڑھاؤ کی، پیار کی، غصے کی آپ زبان جانتے ہیں، چاہے آپ وہ نہ دیکھیں، اس کی کسی بھی زبان سے آپ واقف نہ ہو، لیکن وہ غصہ کر رہا ہے تو وہ آپ کو احساس ہوگا۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جس کو کسی زبان کی ضرورت نہیں، صرف ایک چہرے کے تاثرات، آپ پیار کر رہے، آپ ناراض ہو رہے، تو وہ آپ کے چہرے سے بھی آپ کو احساس ہوتا۔ تو ایک اردو زبان، لشکری زبان وجود میں آئی، اور اس طرح سے بابا شاہ مسافر نے یہاں پہ غریبوں کے لیے یہ مسافر خانہ، سرائے عام، جس میں غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، ان لوگوں کو رہنے کا، رہائش کا، رہنے کا انتظام، اور پھر رہیں گے تو پھر کھانے پینے کا انتظام، یہ پنچکی اسی لیے اس کا نام پڑا ہے۔ اور یہ یہاں پہ غریبوں کو، مسکینوں کو آٹا پیس کے ان کو کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک غذا تھی
جو پورے دنیا میں الگ الگ ملکوں سے آئے ہوئے نان خلیہ ایک ایسا وہ سلسلہ رہا کہ جس میں ہر ملکوں کو کسی ملک کی یہ روٹی، کسی ملک کا یہ مسالہ، اس طرح سے وہ بھی ایک ایسا اورنگ آباد میں ایک ایسی ڈش بنی نان خلیہ، جس میں ارجنٹ جو ہے تو فوجیوں کو جلد سے جلد اور غریبوں کو، مسکینوں کو جلد سے جلد اس کھانے کا انتظام کیا جاتا۔ انواع اقسام کے کھانے آپ اپنے اپنے ملکوں میں کھاتے ہیں، لیکن ہمارے اس ملک میں آنے کے بعد ایک ہی زبان رہی لشکری، جو اردو کہلائی، جو ہر الگ زبان بولنے والے، تو ان لوگوں کے لیے ایک سہولت ہوئی کہ زبان یار من ترکی نمی دانم۔ تو اب ہم یہاں سے آگے آپ کو پن چکھی کی وہ سلسلہ بتاتے ہیں، کس طرح سے چکی چلتی ہے، کیسا اس پہ پانی گرتا ہے۔ ابھی یہ ایک نظارہ دیکھیے کہ کس طرح سے پہاڑ کی بلندی سے لے کے یہ نچلی سطح پہ وہ ٹاپ ہے، یہ باٹم ہے، مطلب ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے آپ پانی تیز رفتاری سے، بغیر کسی الیکٹرکسٹی سے اور بغیر کسی اس کے آپ کے پانی کے آئیے